اگر کسی بندے کو پیسوں کی سخت ضرورت پڑ گئی ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی اسباب نہیں بن رہا ہے، تو اس صورتحال میں اس بندے کو چاہیے کہ فوراً باوضو ہو جائے اور مصلی پر بیٹھ جائے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ یہ وظیفہ شروع کریں، اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے سب سے پہلے ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ پورے 3 ناموں کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک شمار ہوگا۔ میں بتا دیتا ہوں، میں پڑھ لیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، پھر آپ نے بھی اس طرح پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا وہابو یا رزاقو، ایک شمار کرنا ہے۔ پھر اسی طرح یا غنیو یا وہابو یا رزاقو، دوبارہ سن لیں، یا غنیو یا وہابو یا رزاقو۔ یہ پورے 3 نام ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک شمار ہوگا۔ ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھ لینی ہے اور 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ بعد پھر اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ صرف 3 دن آپ یہ عمل کر لیں، صرف 3 دن۔ چوتھے دن آپ کے پاس دولت خود چل کر آئے گی، دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ یہ ذکر کرتے ہوئے یہ وظیفہ شروع کریں، اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے سب سے پہلے ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ پورے 3 ناموں کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک شمار ہوگا۔ میں بتا دیتا ہوں، میں پڑھ لیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، پھر آپ نے بھی اس طرح پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا وہابو یا رزاقو، ایک شمار کرنا ہے۔ پھر اسی طرح یا غنیو یا وہابو یا رزاقو، دوبارہ سن لیں، یا غنیو یا وہابو یا رزاقو۔ یہ پورے 3 نام ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک شمار ہوگا۔ ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھ لینی ہے اور 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ بعد پھر اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ صرف 3 دن آپ یہ عمل کر لیں، صرف 3 دن۔ چوتھے دن آپ کے پاس دولت خود چل کر آئے گی، دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ یہ ذکر کرتے ہوئے یہ وظیفہ وہ لوگ جن کی روزی کی تنگی کی لوگ شکایت کرتے ہیں، ہاتھ تنگ ہوتا ہے، فقر و فاقہ میں ہوتے ہیں، یہ وظیفہ سن لیجئے۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے، جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، آزمایا ہوا ہے۔ وہ لوگ جن کی روزی کی تنگی کی لوگ شکایت کرتے ہیں، ہاتھ تنگ ہوتا ہے، فقر و فاقہ میں ہوتے ہیں، یہ وظیفہ سن لیجئے۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے، جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، آزمایا ہوا ہے۔ وہ لوگ جن کی روزی کی تنگی کی لوگ شکایت کرتے ہیں، ہاتھ تنگ ہوتا ہے، فقر و فاقہ میں ہوتے ہیں، یہ وظیفہ سن لیجئے۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے، جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، آزمایا ہوا ہے۔ وہ لوگ جن کی روزی کی تنگی کی لوگ شکایت کرتے ہیں، ہاتھ تنگ ہوتا ہے، فقر و فاقہ میں ہوتے ہیں، یہ وظیفہ سن لیجئے۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے، جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، آزمایا ہوا ہے۔ کبھی بھی قرض نہ لیں، قرض کی کوشش کریں کہ آپ پر قرض ہی نہ آئے، لیکن اگر قرض لیں تو پھر اسے وقت پر ادا کریں۔ ہاں، آج کل تو معاملہ ہی الگ ہے نا، قرض لیتے وقت بندہ اور ہوتا ہے اور لینے کے بعد انداز ہی بدل جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ وہی آدمی تھا جس کو پیسے دیے، بڑی منتیں کر کے، بڑی ریکویسٹ کر کے پیسے لیے تھے، اب پیسے لینے کے بعد نہ فون اٹھا رہا ہے نہ جواب دے رہا ہے، بیچارہ جس کے پیسے وہ دھکے کھا رہا ہے۔ یہ نہ کیا کریں۔ روایتوں میں آتا ہے اگر کسی نے کسی کی رقم دینی ہے اور پیسے ہوتے ہوئے نہیں دے رہا ہے، ایک تو نا کہ ختم ہو گیا، اس کی الگ ایک پوری تفصیل ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایسا کچھ ہے کہ اپنا سامان بیچ کر، اپنی تمام چیزیں بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا، ورنہ ہر لمحے گناہ گار ہو رہا ہے، اس کے گناہوں کا میٹر شروع ہو رہا ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ قرض لیں تو اچھی نیتوں سے لیں، وقت سے پہلے لوٹائیں، پھنس گئے ہیں تو جواب تو دیں، رپلائی تو دیں، اس کے پاس جا کر معذرت کریں اس سے کہ بھائی میں پریشان ہوں، مجھے تھوڑا اور وقت دے دو۔ لیکن اب تو معاملہ ہی الگ ہے، بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ آج غائب ہو جاؤ گے پھر کیا ہوگا قبر میں؟ پتہ ہے قیامت کے دن ان پیسوں کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی۔
وہاں پیسے نہیں ہوں گے کہ بھائی یا اللہ میں نے اس کے 2 لاکھ لیے تھے، محشر کے دن میں 2 لاکھ دے رہا ہوں. نہیں، وہاں چیک بک نہیں ہوگی. وہاں کیا ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے. 3 پیسوں کی ویلیو کیا ہے؟ آج کل تو لوگ پتہ نہیں کتنا زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، پیسے دبا رہے ہیں. فرمایا اسے قیامت کے دن 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. ایک طرف 3 پیسے ہوں گے، اس کے بدلے دینا کیا پڑے گا؟ 700، وہ بھی مقبول با جماعت نمازیں. جس نے کروڑوں کھائے ہیں، جس نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، جو لوگوں کا پیسہ نہیں. کبھی بھی قرض نہ لیں. قرض کی کوشش کریں کہ آپ پر قرض ہی نہ آئے، لیکن اگر قرض لیں تو پھر اسے وقت پر ادا کریں. ہاں آج کل تو معاملہ ہی الگ ہے نا. قرض لیتے وقت بندہ اور ہوتا ہے اور لینے کے بعد انداز ہی بدل جاتا ہے. بندہ کہتا ہے یہ وہی آدمی تھا جس کو پیسے دیے، بڑی منتیں کر کے، بڑی ریکویسٹ کر کے پیسے لیے تھے. اب پیسے لینے کے بعد نہ فون اٹھا رہا ہے، نہ جواب دے رہا ہے. بیچارہ جس کے پیسے وہ دھکے کھا رہا ہے. یہ نہ کیا کریں. روایتوں میں آتا ہے اگر کسی نے کسی کی رقم دینی ہے اور پیسے ہوتے ہوئے نہیں دے رہا ہے، ایک تو نا کہ ختم ہو گیا، اس کی الگ ایک پوری تفصیل ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایسا کچھ ہے کہ اپنا سامان بیچ کر، اپنی تمام چیزیں بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا، ورنہ ہر لمحے گناہگار ہو رہا ہے، اس کے گناہوں کا میٹر شروع ہو رہا ہے. تو کبھی بھی ایسا نہ کریں. قرض لیں تو اچھی نیتوں سے لیں، وقت سے پہلے لوٹائیں. پھنس گئے ہیں تو جواب تو دیں، رپلائی تو دیں. اس کے پاس جا کر معذرت کریں اس سے کہ بھائی میں پریشان ہوں، مجھے تھوڑا اور وقت دے دو. لیکن اب تو معاملہ ہی الگ ہے، بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے. آج غائب ہو جاؤ گے پھر کیا ہوگا قبر میں؟ پتہ ہے قیامت کے دن ان پیسوں کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی. وہاں پیسے نہیں ہوں گے کہ بھائی یا اللہ میں نے اس کے 2 لاکھ لیے تھے، محشر کے دن میں 2 لاکھ دے رہا ہوں. نہیں، وہاں چیک بک نہیں ہوگی. وہاں کیا ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے. 3 پیسوں کی ویلیو کیا ہے؟ آج کل تو لوگ پتہ نہیں کتنا زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، پیسے دبا رہے ہیں. فرمایا اسے قیامت کے دن 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. ایک طرف 3 پیسے ہوں گے، اس کے بدلے دینا کیا پڑے گا؟ 700، وہ بھی مقبول با جماعت نمازیں. جس نے کروڑوں کھائے ہیں، جس نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، جو لوگوں کا پیسہ نہیں